الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات احکام پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس کے مضامین پر اللہ نے چاہا تو گفتگو ہوگی۔ قرآن کی روشنی كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے تحت آج جن نکات پر گفتگو کی جانی ہے وہ نکات کون سے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ نمبر 1، مذکورہ آیت مبارکہ دو وجہ سے منسوخ ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک میں لفظ خیر کم از کم 5 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 3، وصیت کی جائز اور ناجائز مختلف اقسام۔ نمبر 4، وصیت کے فضائل اور مواقع۔ نمبر 5، وصیت ایک بہتر معاشرتی حل ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن ایک سمندر ہے۔ قرآن علم کا اولین ماخذ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے احکام تدریجاً نازل فرمائے، یعنی کچھ احکام ایسے بیان کیے گئے، کچھ نازل کیے گئے، کچھ تفصیل کے ساتھ لازم کیے گئے، پھر کچھ اور تفصیل کے ساتھ لازم کر دیے گئے۔ بعض احکام ایسے ہیں کہ پہلے کچھ اور بیان کیے گئے، بعد میں ان کی جگہ پر دوسرے احکام بیان کر دیے گئے۔ تو قرآن مجید کے اندر نسخ بھی ہے، یعنی آیات ناسخ بھی ہیں اور منسوخہ بھی ہیں۔ ناسخ وہ ہوتی ہیں جو نئے حکم پر مشتمل ہوتی ہیں، اور منسوخ وہ ہوتی ہیں جو سابقہ حکم پر مشتمل ہوتی ہیں۔ بہت ساری آیت مبارکہ ان کا حکم تو منسوخ ہو چکا، لیکن اس کے باوجود ان کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پاک کا حصہ ہیں، ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ان کی تلاوت کر کے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، لیکن ان میں بیان کردہ حکم جو ہے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ آج جو آیت مبارکہ ہم نے شامل سلسلہ کی ہے، یہ ایسی ہی ایک آیت مبارکہ ہے جو منسوخ، یعنی جس کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے۔ پہلے یعنی اہل عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ لوگ جب انتقال کا وقت قریب آنے لگتا تو اپنی من چاہی وصیت کیا کرتے تھے۔ آیات میراث اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اندر جو وصیت کا ایک رائج العمل طریقہ تھا، اس کے اندر بھی احسان سے کام لینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اس وصیت کے اندر احسان یہ ہو سکتا تھا کہ بجائے اس کے کہ یہاں اور وہاں وصیت کی جائے، اپنے والدین کو یاد رکھا جائے، قریبی لوگوں کو یاد رکھا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہاں تک فرما دیا کہ حقاً علی المتقین، کہ ان سب چیزوں کا خیال وہی رکھیں گے کہ جو اہل تقوی ہیں۔ تو وصیت کا ایک حکم پہلے بیان ہوا کہ وصیت جو ہے وہ والدین کے لیے کرنی ہے، قریبی رشتہ داروں کے لیے کرنی ہے، قریبی رشتہ داروں کو نہیں بھول جانا، اور اس کے اندر بھی احسان اور بھلائی سے کام لینا ہے۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ کس اعتبار سے منسوخ کیا گیا؟ دو اعتبار سے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جب آیات میراث نازل فرمائیں تو بہت تفصیل کے ساتھ والدین کا حصہ بھی بیان کیا، اقربا کا حصہ بھی بیان کیا، بہت سارے مردوں کا، بہت ساری عورتوں کا وراثت میں حصہ بیان کر دیا۔ اب کوئی وصیت کرے یا نہ کرے، لازمی طور پر وراثت سے ان لوگوں کا حصہ ہوگا کہ جن کا بیان قرآن مجید فرقان حمید نے کر دیا۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ وصیت جو ہے وہ وراثت سے پیچھے کی ایک چیز ہے، وراثت وصیت سے بڑھ کر ایک چیز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت میں حق مقرر فرما دیا تو اب سب سے پہلے اس حق کی پاسداری کی جائے گی، بشرط یہ کہ وہ رشتہ موجود ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو والدین زندہ ہوں، تو والدین بیٹے کے انتقال کے وقت زندہ ہوں گے تو اپنے بیٹے سے بطور وراثت کے حق پائیں گے۔ اگر والدین کا پہلے سے انتقال ہو گیا تو ظاہر بات ہے ان کا حق اب نہیں بنے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو وراثت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، اس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے مختلف افراد کا حصہ بیان کر دیا۔ کچھ مردوں کا حصہ بیان کیا، کچھ عورتوں کا حصہ بیان کیا، اور جن کا قرآن مجید فرقان حمید نے حصہ بیان کیا انہیں اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ اور وراثت کا اصول یہ ہے کہ اصحاب فرائض جو ہیں وہ افراد ہیں کہ جو سب سے مقدم ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کا حصہ ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی 180 نمبر آیت میں جس وصیت کا ذکر ہوا، والدین کے لیے وصیت کرنے کا ذکر ہوا، یہ آیات میراث نازل ہونے سے پہلے کا تھا۔ جب آیات میراث نازل ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان افراد کا حصہ بیان کر دیا کہ جن کا حصہ بیان کیا جانا تھا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو منسوخ ہونے کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جب وصیت ہی ہوتی تھی تو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ جو قریبی لوگ ہیں، والدین کا ذکر کیا گیا، ان کے لیے وصیت کی جائے۔ لیکن جب آیات میراث نازل ہوئیں تو اب اس کے بعد یہ حکم بیان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کا حصہ بیان کر دیا ہے، جنہیں وارث قرار دے دیا ہے، اب وصیت ان کے لیے نہیں ہے، اب وصیت غیر وارث کے لیے ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول فی خطبتہ عام حجۃ الوداع، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اعطى کل ذی حق حقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ذی حق کو اس کا حق دے دیا، جس کا وراثت میں حق بیان کرنا تھا بیان کر دیا۔ فلا وصیۃ لوارث، تو اب جو ہے وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ تو شریعت مطہرہ نے وارث کے لیے جو وصیت ہے وہ ناجائز قرار دے دی، وارث کے لیے وصیت اب نہیں ہوتی۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 اس میں دو اعتبار سے منسوخ ہے۔ اول اس اعتبار سے کہ اس میں وصیت کرنے کا حکم ہے قریبی لوگوں کے لیے، والدین کے لیے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث میں ہی ان کا حصہ بیان کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ حکم اس وقت تھا کہ جب وراثت نہیں ہوئی تھی، جب وراثت مقرر ہو گئی تو اس کے بعد جن کے لیے وراثت مقرر ہے ان کے لیے وصیت نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پر کسی کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، جسے وراثت سے حصہ ملنا ہی ہے، اب کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر کر جاؤں، یا میرے کئی بیٹے ہیں لیکن ایک بیٹے نے زیادہ خدمت کی ہے، اس کے لیے میں وصیت کر کر جاؤں، یا کوئی ایک بیٹی ہے کسی وجہ سے اس کو زیادہ ضرورت ہے، اس کے لیے وصیت کر کر جاؤں۔ تو جن کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے حصہ بیان کر دیا انہیں اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ اب وصیت ان کے لیے نہیں ہوتی، وصیت ہوتی ہے غیر وارث کے لیے، کہ جس کو بطور وراثت کوئی حصہ نہ مل رہا ہو اس کے لیے وصیت ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا پہلا نقطہ،
जिसमें हमने इस बात पर गुफ्तगू की कि ये जो आयत मुबारका है किस किस एतबार से मनसूख है। अपने दूसरे नुक्ते की तरफ चलते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद समंदर है और इसका हर हर जो लफ्ज़ है वो मानी और मफ़ाहिम अपने अंदर जो है वो लिए हुए है और एक एक लफ्ज़ के कई कई मानी हैं। जैसा कि इस आयत मुबारका में लफ्ज़ खैर इस्तेमाल हुआ, यानी फरमाया गया इन तरक खैरा, अगर कोई खैर छोड़ता है, तो यहाँ लफ्ज़ खैर से मुराद माल है। यानी अगर कोई माल छोड़ता है तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कम से कम लफ्ज़ खैर 5 मानी में इस्तेमाल हुआ है। एक जगह पर माल के माना में, जैसा कि यहाँ पर इस आयत मुबारका में, और भी कई आयत मुबारका में, मसलन वमा तुनफ़िक़ू मिन खैर वमा तुनफ़िक़ू मिन खैर, ये जो सूरह बकरा की आयत है यहाँ भी लफ्ज़ खैर माल के माना में इस्तेमाल हुआ है। बाज़ जगहों पर ईमान के माना में इस्तेमाल हुआ है, बाज़ जगहों पर फ़ज़ल के माना में इस्तेमाल हुआ है, बाज़ जगहों पर आफ़ियत के माना में इस्तेमाल हुआ है और बाज़ जगहों पर अज्र और सवाब के माना में इस्तेमाल हुआ है। तो लफ्ज़ एक है लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मानी में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल है। और जो कुरान पाक के इस इल्म से वाकिफ़ ना हो तो वो न कुरान समझ सकता है, न तर्जुमा कर सकता है, न कुरान पाक की तफसीर बयान कर सकता है। तो यही वजह है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की शरह करनी हो, तफसीर करनी हो, इसका दारो मदार इस बात पर होता है कि कोई शख्स थोड़ी बहुत अरबी की बुनियाद पर ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए जो असलाफ़ मुफस्सिरीन हमारे गुज़रे हैं उनकी रहनुमाई बेहद ज़रूरी है। अगले नुक्ते की तरफ चलते हैं। वसीयत क्या होती है और वसीयत की जायज़ और नाजायज़ सूरतें क्या हैं। वसीयत यूँ समझिए कि एक एक तरफ़ा एग्रीमेंट है, एक तरफ़ा उठाया जाने वाला इक़दाम है कि जिसमें एक शख्स मरने से पहले इस बात का इकरार करता है या इस बात को मुअक्कद और मुअय्यद कर देता है कि मेरे मरने के बाद मेरी फ़लाँ फ़लाँ जो चीज़ है वो फ़लाँ फ़लाँ को दे दी जाए। तो उसके इंतकाल के बाद हस्ब शरअ कोई शरई रुकावट ना हो तो वो चीज़ जिसके लिए इसने लिखी थी उसको दे दी जाती है। वसीयत की 2 सूरतें हैं। एक वसीयत वो है कि जो नाफिज़ होती है, एक वसीयत वो है जो बातिल होती है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अपने वारिस के लिए वसीयत नाफिज़ नहीं होती, बातिल होती है। कोई उस रिश्तेदार के लिए वसीयत कर जाता है कि जिसको हस्बे कवानीन विरासत मीरास मिलनी ही है, तो उसके लिए वो वसीयत नाफिज़ नहीं होती। हाँ, अगर वुरसा बालिग हैं और तमाम इस बात पर राज़ी हैं कि ठीक है हमारे मरने वाले ने इसे देना चाहिए, हम इस बात पर राज़ी हैं, तो गोया कि फिर वो अपना हक़ छोड़ रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में उस वसीयत की भी नाफिज़ होने की सूरत बनती है। इसके अलावा वसीयत की फ़ुक़हा ने 4 अक़साम बयान की हैं। एक वो वसीयत जो वाजिब है, वसीयत वाजिबा। दूसरी वसीयत जो मुबाह हो। तीसरी वसीयत जो मकरूह हो। चौथी वसीयत जो मुस्तहब हो। वसीयत वाजिबा से मुराद ये है कि बंदे के ऊपर जो अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक बाकी हों या हुकूकुल्लाह बाकी हों या हुकूकुल इबाद बाकी हों। हुकूकुल इबाद में से माली हुकूक, तो सबसे पहले बंदा उन चीज़ों की वसीयत करे। मिसाल के तौर पर इसने लोगों का कर्ज़ा देना है, लोगों को पैसे देने हैं, लोगों की अमानतें देनी हैं, तो इस पर लाजिम है कि सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में ही फारिग होकर जाए और ज़िंदगी में ही खुलासी हासिल कर जाए, लोगों को उनका हक़ अदा कर जाए। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तब भी वसीयत कर जाए
کہ میں نے فلاں فلاں کی جو یہ امانت، یہ قرضہ، یہ ادائیگیاں کرنی ہیں، اور حقوق العباد کا جہاں معاملہ ہے، جہاں بندوں کے مالی حقوق اس کے اوپر عائد ہیں اور اس کے ذمے پر موجود ہیں، تو وہاں یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو گواہ بنا لے، تاکہ اس کے ورثہ کے لیے اعتراض نہ کریں کہ نہیں یہ جو وصیت ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں اور ایسی کوئی بات نہیں، اور لوگوں کا حق مارا نہ جائے۔ تو سب سے پہلے وصیت کے اندر درجہ ہے ان امور کا، ان چیزوں کا جو بندے کے اوپر واجب الادا ہیں، بالخصوص جو لوگوں کے حقوق، مالی حقوق واجب الادا ہیں، تو ایسی وصیت کا کرنا واجب ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کیش پیسے نہیں ہوتے، یا ایسی روٹین ہوتی ہے کہ سامنے والے کے حوالے سے اطمینان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آہستہ آہستہ دے دیں گے، لیکن جیسے ہی بندے کا انتقال ہوا تو اس کی ساری پراپرٹی اب اس کی ملکیت سے نکل گئی۔ تو اب انتقال کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ تجہیز و تکفین کے اندر جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ پورا کیا جائے گا، پھر قرض کی ادائیگی کی جائے گی، پھر وصیت کی ادائیگی کی جائے گی، اور وصیت کی ادائیگی کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ 1/3 مال بطور وصیت خرچ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ خرچ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اپنا سارا مال، آدھا مال وصیت کے طور پر لکھ جائے تو وہ نافذ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے ورثہ کا حق متاثر ہوتا ہے۔ وہی وصیت نافذ ہوتی ہے جو 1/3 مال پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو وصیت کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو اس کے ذمہ حقوق ہیں ان کے تعلق سے وصیت کر جائے۔ حقوق کا دوسرا درجہ ہے حقوق اللہ۔ مثال کے طور پر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کے ذمہ باقی تھی، اس پر حج فرض تھا، حج بدل کی وصیت کر جائے، نمازوں کی فدیے کی، روزے کی فدیے کی وصیت کر جائے، تو یہ وہ وصیت ہے کہ جس کا تعلق اولین مرحلے سے ہے۔ وصیت کا دوسرا درجہ ہے مباح وصیت، یعنی مثال کے طور پر اس کا کوئی دوست ہے اور بڑا ہی وہ خود بھی کھاتا پیتا آدمی ہے، فقیر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن یہ اس کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر یہ وصیت فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، امور خیر کے لیے کی جاتی تو یہ مستحب کہلاتی، لیکن اغنیاء کے لیے وصیت کرنا 1/3 کے اندر رہتے ہوئے بہرحال یہ بھی مباح ہے، جائز ہے، اسے ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ وصیت کی تیسری قسم وہ ہے جسے فقہاء نے مکروہ قرار دیا، یعنی گناہ کا کام قرار دیا۔ یعنی اگر اسے ظن غالب ہے کہ جن لوگوں کے لیے میں وصیت کر رہا ہوں یہ گناہ پر خرچ کریں گے، عیاشیوں میں اڑا دیں گے، تو لازم ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے وصیت نہ کی جائے۔ وصیت کی جو چوتھی قسم ہے، چوتھی قسم وصیت مستحبہ، یعنی غرباء کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، چیریٹی کے لیے، امور یعنی یہ جو رفع امہ کے کام ہیں ان کے لیے، ان چیزوں کے لیے وصیت کر جانا یہ مستحب ہے۔ تو وصیت کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت کچھ دنیا میں اپنے لیے کیا ہے، میں کیوں نہ ان لوگوں کے لیے کر جاؤں کہ بظاہر ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے ان کے لیے کچھ کر کے جانا چاہیے۔ تو شریعت نے یہاں بھی باؤنڈیشن رکھی ہے، یہاں بھی ایک قید رکھی ہے کہ ٹھیک ہے اس کا اپنا مال تھا، یہ وصیت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ سارا مال ہی وصیت کر جائے، صرف 1/3 کے اندر وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ وصیت کے فضائل اور مواقع، کہ وصیت کے کیا فضائل ہیں اور کیا مواقع ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ایک آدمی کتنی وصیت کر سکتا ہے۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث پاک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال اس قدر بیمار ہوا کہ موت کے قریب ہو گیا۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال کثیر ہے اور میری بیٹی کے سوا کوئی وارث نہیں، تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر جاؤں؟
नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या 2 सुलुस की वसीयत कर जाऊं? फरमाया नहीं। अर्ज़ की, क्या आधे माल की वसीयत कर जाऊं? इरशाद फरमाया नहीं। रावी कहते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या 1/3 माल की यानी 1/3 माल की वसीयत कर जाऊं? तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 1/3 माल और 1/3 माल बहुत है। तेरा अपने वर्सा को गनी छोड़ना यानी खुशहाल छोड़ना, इससे बेहतर है कि तू उन्हें मोहताज छोड़े। केवल लोगों के सामने हाथ फैलाएं। बिलाशुबा तू अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ा जोई के लिए जो कुछ खर्च करेगा, मगर ये कि तुझे उसका अजर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो लुकमा जो तूने अपनी बीवी के मुंह में उठा कर रखा। इस हदीस पाक के अंदर दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं उनका एक बहुत ही बुनियादी फ़लसफ़ा बयान हो जाता है। आप देखिए, ना तो ऐसा है कि सारा माल वर्सा के लिए ही मुख्तस हो, शरीयत ने एक राह दी कि 1/3 माल वर्सा के अलावा पर भी खर्च हो सकता है। शरीयत मुताहरा ने यह भी यहाँ पर तलकीन की और ये रास्ता दिखाया कि किसी के जहन में अगर ये ख्याल है कि ये रिश्तेदार मेरे, मैं इनका क्यों ख्याल रखूं, मैं इनके लिए क्यों माल छोड़कर जाऊं, तो शरीयत ने इसकी इस सोच की मजम्मत बयान की और इस बात की हौसला अफजाई की कि इंसान को अपने रिश्तेदारों का ख्याल ज़रूर रखना है और अगर वो वसीयत करना चाहता है तो 1/3 माल उसमें इसका इख्तियार है, इस माल में वो वसीयत कर सकता है, बाकी हिस्से में नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि अपने रिश्तेदारों पर ख़र्च करना, अपने घर वालों पर ख़र्च करना नेकी ना हो, बल्कि ये भी नेकी है। जो वसीयत बंदा करना चाह रहा था कि मैं ये काम करूं और वो काम करूं, उसे समझाया गया है कि तुम्हारा अपने रिश्तेदारों पर, घर वालों पर, यहाँ तक कि बीवी के मुंह में जो लुकमा जाता है उस पर भी अजर व सवाब मिलता है। तो ये भी मौक़े खैर हैं, ये भी भलाई के लायक हैं, ये भी एहसान के लायक हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम किसी चीज़ को अपनी सोच से और अपने ज़ाविये से देख रहे होते हैं। हमारा ज़ाविया तो कहाँ रहा, जब शरीयत की तालीमात हमारे लिए उतर आईं तो अब शरीयत की तालीमात के पीछे ही हमें चलना पड़ेगा, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि रिश्तेदार बड़ा ही बुरा सलूक करते हैं। मिसाल के तौर पर औलाद वालिदैन का ख्याल नहीं रखती, औलाद छोड़ जाती है, दगा दे देती है, बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती, ख़बरगिरी नहीं करती, पूछने नहीं आती, या वो रिश्तेदार कि जो विरासत में जिनका हिस्सा बन रहा होता है, बंदा ये सोचता है कि मुझे क्या लेना है इनसे, मैं इनके साथ क्यों भलाई करूं। नहीं, ये गलत सोच है। रिश्तेदारी एक ऐसा मौका है, एक ऐसा मरहला है, एक ऐसा मतलब कि ताल्लुक़ है कि जो ख़त्म नहीं हो सकता। रिश्तेदारी का ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हो सकता। रिश्तेदारी का जब ताल्लुक़ रहना है, नसब का ताल्लुक़ रहना है, तो विरासत के जो कवानीन हैं उनका दारोमदार उल्फ़त और मोहब्बत पर नहीं है, रिश्तेदारी पर है। यानी वैसे तो रिश्तेदारी के अंदर उल्फ़त मोहब्बत होती है, लेकिन अगर कोई मिसाल के तौर पर बेटा वालिद से जो है वो बिल्कुल ही बागी हो चुका है, या कोई बेटी ऐसी है जो नाफरमान हो चुकी है, या बीवी ऐसी है कि शौहर की कोई खिदमत नहीं की, तो ये नहीं कहा जाएगा कि जनाब अब विरासत में इसका हिस्सा नहीं है। 2 तरह के मामलात अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए रखे हैं। एक वो मामलात जो इस दुनिया के एतबार से हैं, जो ज़ाहिरी एतबार से हैं, और एक वो है जो आखिरत के एतबार से हैं। अगर कोई किसी रिश्तेदार के साथ भलाई से पेश नहीं आता, बुरा सलूक करता है, बीवी शौहर के हक़ को अदा नहीं करती, औलाद वालिद के हक़ को अदा नहीं करते या वालिदैन के हक़ को अदा नहीं करते, तो इन्हें क़यामत के दिन जवाबदेह होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इन्हें मतलब कि खुली छूट है, जो चाहे करें, लेकिन विरासत की जो बुनियाद है वो रिश्तेदारी पर है।
اصحاب فرائض کے لیے جو حصہ قرآن پاک نے بیان کر دیا وہ حصہ انہیں ضرور ملے گا، اور کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں میری خدمت نہیں کی تو میں محروم کر دوں انہیں، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہمیں اتنا اختیار دیا ہے کہ 1/3 مال کے اندر ہم اپنی رائے مسلط کر سکیں، اپنی رائے کو اختیار کر سکیں، اپنی رائے کو ترجیح دے سکیں، اس کے علاوہ ہمیں اختیار نہیں ہے۔ تو یوں وراثت اس لیے وصیت کی طرف جانا اور اس لیے سارا مال کہیں اور خرچ کرنا کہ وارث محروم ہو جائے، شریعت مطہرہ نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ وارث کو محروم کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا یا پورے مال کی وصیت کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ بہت ساری شریعت مطہرہ کی تعلیمات ایسی ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے معاشرے کے اندر جو بہتری ہے اس کے حوالے سے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مرد و عورت اللہ عز و جل کی اطاعت و فرمانبرداری 60 سال تک کرتے ہیں۔ یعنی ایک بطور مبالغہ کا بیان کیا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، فرمانبرداری میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر جب ان کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ وصیت کے اندر ضرر پہنچاتے ہیں رشتہ داروں کو، تو فرمایا ان کے لیے دوزخ کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کئی اعتبار سے اپنے مال کے مالک ہیں لیکن کئی اعتبار سے مال کے مالک نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں سانس جیسے بند ہوتا ہے ورثہ اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ تو اب کوئی یہ سمجھے کہ نہیں ورثہ مالک نہ ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام سے تصادم ہے۔ ایک مسلمان تصادم پر نہیں اترتا، اپنی خواہشات کو تابع کرتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کے تابع رکھتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت ارشاد فرمائی اور اس کے بعد آپ نے ایک آیت مبارکہ پڑھی، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ عمل کرتے ہیں اس کے بعد وصیت پر، اور ایسی وصیت کہ جس کے اندر کسی قسم کے ضرر کا پہلو نہیں ہوتا۔ طویل آیت نبی اکرم علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے۔ تو دیکھا آپ نے مذمت بیان کی گئی ان لوگوں کی کہ جو اپنے کسی وارث کو نہ دینے کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں کیسا پاکیزہ نظام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ وصیت کرتا ہے بالفرض کہ میری ساری پراپرٹی مسجد کی ہے، مدرسے کی ہے، شریعت کہتی ہے کہ ایسی وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف اسی وقت جائز ہے کہ 1/3 جو اس نے وصیت کی ہے اس میں سے 1/3 خرچ کیا جائے گا، باقی ورثہ کا ہوگا۔ ورثہ کا جو حق ہے وہ نہیں مارا جا سکتا، وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ وصیت ایک بہترین معاشرتی حل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت ایک نظام کا نام ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک ایسا نظام ہے جس نے ہمیں انفرادی حیثیت سے زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان کیا، اور جو ہمارا معاشرہ ہے اور جو ہماری ایک اجتماعی زندگی ہے اس اجتماعی زندگی میں بھی شریعت مطہرہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں بہت سارے امور دیے، بہت سارے نظام دیے، بہت سارے طریقے دیے، مختلف مطلب کہ زندگی کے حصوں میں ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ وصیت ایک ایسا ہی طریقہ ہے
جس میں ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا اتنا حصہ فلاں فلاں کو دے دیا جائے۔ ایک بات تو کلیئر ہوئی کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی، جس کو بطور وراثت نہیں مل رہا ہوتا اس کے لیے وصیت ہوتی ہے۔ وہ اس کے محلے کے غریب افراد بھی ہو سکتے ہیں، اس کے دور کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، مسجد بھی ہو سکتی ہے، مدرسہ بھی ہو سکتا ہے، چیریٹی کے کام بھی ہو سکتے ہیں جہاں مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ تو وصیت جو ہے وہ فلاح اور بہبود کے لیے ایک بہت ہی مؤثر چیز ہے، ہمارے معاشرے کی ترقی کے لیے ایک بہت ہی مؤثر چیز ہے۔ اور کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وراثت سے حصہ نہیں مل رہا ہوتا۔ معاف کیجیے گا۔ مثال کے طور پر اگر بیٹا موجود ہے تو پوتے کا حصہ نہیں ہوتا۔ اب بڑی ہی دلچسپ صورتحال پیش آتی ہے کہ مثال کے طور پر زید کا انتقال ہوا، اس کے 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹے کا انتقال زید کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ مثال کے طور پر اس بیٹے کا نام بکر تھا، بکر کا انتقال زید کی زندگی میں ہو گیا، تو اب وراثت تو اس کے لیے ہے نہیں۔ اگر بکر زندہ ہوتا، زید کی موجودگی میں زید کا انتقال ہوتا اور وہ زندہ ہوتا بکر، تو وراثت میں اس کو حصہ ملتا۔ بکر بعد میں انتقال کر جاتا تو اس کی جو اولاد ہے، بیوی بچے، ان کو حصہ ملتا۔ لیکن اگر زید کی زندگی میں اس کا بیٹا ایک بکر انتقال کر جاتا ہے، اس کے یتیم بچے بھی ہیں لیکن زید کے 3 اور بیٹے بھی ہیں، تو اب وراثت کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ جب بیٹے موجود ہیں تو بیٹوں کی موجودگی میں پوتے کو حصہ نہیں مل سکتا، اور اس بیٹے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ وراثت کے قوانین ہیں، یہ وہ قوانین ہیں جو ہمارے فقہا نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو 4 بیٹے ہیں جو زندہ ہیں، جو روح صحت ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب زندہ ہوتا ہے تو صحت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ایک منظر کشی میں کر رہا ہوں کہ یہ زندہ ہیں، کما سکتے ہیں، اپنے مطلب کہ بال بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ان کو وراثت سے حصہ ملا۔ ایک عقلی اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ یتیم بچے جن کا باپ انتقال کر گیا، دادا کی وراثت سے ان کو کچھ نہیں مل رہا، بہو ہے اس کو بھی کچھ نہیں مل رہا، اگرچہ کہ بہو کا تو حصہ اصلاً ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن پوتے کو بھی کچھ نہیں مل رہا، تو یہ بچے کہاں جائیں؟ تو شریعت مطہرہ نے ان کے لیے ایک بڑا ہی اچھا نظام مقرر کیا ہے کہ جب دینی معلومات ہوں گی تو ہم جو بہتر حل ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر ہمیں دینی معلومات حاصل نہیں ہوں گی تو ہمارے سامنے کوئی بہتر حل بھی فائدے کا سامان نہیں بن سکتا۔ حل اس کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ دیا ہے کہ دادا کو یہ چاہیے کہ جب ایسی صورتحال ہے کہ رشتہ داروں کی یہ پوزیشن ہے کہ اس کے بیٹے کو جو ہے وہ حصہ جو ملنا تھا وہ تو اب نہیں ملے گا، اس کا انتقال پہلے ہو گیا، اور اس کی وجہ سے جو اس کے بچے ہیں یا بہو ہے ان کو بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا، تو وہ ان کے لیے 1/3 میں سے وصیت کر جائے کہ بھئی بطور وراثت تو ان کو کچھ نہیں مل رہا، لیکن اتنے فیصد سے جو 1/3 کے اندر اندر ہو، میرے مرنے کے بعد میرے مال کا اتنا حصہ ان کو دے دیا جائے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے ان افراد کی مالی معاونت کا، مالی طور پر ان کے مددگار بننے کا، وصیت کے ذریعے ان کی خبرگیری کرنا ممکن ہے۔ اسی طریقے سے بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے زندگی میں، اس کے بھی اگر بچے ہیں ان کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو وہ افراد کہ جن کو بطور وراثت کچھ نہیں مل رہا ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے امور خیر ہیں، رفع امہ کے کام ہیں، مسجد مدرسہ ہے۔ بندہ جو ہے وہ بعض اوقات بہت کچھ سوچتا ہے، بہت کچھ کرنا چاہتا ہے کہ میں نیکی میں حصہ لوں، میں بہت سارے لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت میں مشغول عمل رہتے ہیں، میں بھی کچھ حصہ ملاؤں، لیکن زندگی کی گاڑی اتنی تیز ہوتی ہے
کہ وہ حصہ نہیں ملا پاتا۔ پھر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میرے رشتہ دار بھی امیر ہیں، غنی ہیں، میرے بال بچے بھی امیر ہیں، غنی ہیں، اور وراثت سے انہیں بہت کچھ مل جائے گا، اگرچہ کہ غنی ہے پھر بھی بہت کچھ مل جائے گا وراثت سے۔ تو اس کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ 1/3 حصے کے اندر اگر وصیت کر جائے، لیکن وصیت اسی وقت کارگر ہوگی، اسی وقت مؤثر ہوگی جب اس کے الفاظ ایسے ہوں گے کہ جو وصیت پر مشتمل ہوں۔ علماء سے رہنمائی لے لی جائے کہ وصیت کن الفاظوں سے ہوتی ہے، وصیت کا ڈاکومنٹ کیسے بنتا ہے، وصیت کو قانونی حیثیت کیسے دی جاتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وصیت تو کر دی جائے، بعد میں ورثہ کسی کو پاس سے کھڑے نہ ہونے دیں۔ تو وصیت کی جو تقاضے ہیں وہ دنیا میں بندہ پورے کر جائے اور کسی نیک مقصد کے لیے اپنا پیسہ جو ہے وہ مختص کر چلا جائے، تو یقینی طور پر اس کے مرنے کے بعد وہ پیسہ صدقہ جاریہ کا سامان بن سکتا ہے۔ دو ایسے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے بندہ اس طرح کے کاموں میں حصہ لے سکتا ہے۔ ایک ہے وقف کرنا، وقف اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی زمین، اپنی کوئی دکان، کوئی مکان کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یتیموں کے لیے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، غربا اور فقراء کے علاج معالجے کے لیے مختص کر دیتا ہے۔ تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں وقف کے بھی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا مکان ہے یا میری دکان ہے یا پراپرٹی ہے، یہ وقف اس طور پر ہے کہ اس کی جو آمدنی اور کرایہ ہے یہ جاتا رہے گا اس مد کے اندر، تو یوں وقف ہوتا ہے۔ وقف اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ وقف ہے، اس کو بھلے بیچ کر جو ہے وہ یعنی یہ وقف ہے، اس کو باقی رکھا جائے یا پھر اس کو بیچ کر تبدیل کر دیا جائے، اس کی پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ جو وصیت ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے، یعنی وقف کا جو تصرف ہے وہ بندہ زندگی میں کر لیتا ہے۔ وصیت ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کا تعلق بندے کے مرنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی بندہ یہ لکھ کر یا یہ کہہ کر جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یا یہ جو اتنی اماؤنٹ ہے یا یہ فلاں فلاں جو چیز ہے میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں مد میں خرچ کی جائے۔ اب پھر وہ حسب وصیت خرچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ وصیت کی ایک قسم وہ ہے کہ جس کا احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ جس کی تاکید بیان کی گئی، اور اس بات کی تاکید بیان کی گئی کہ بندہ جو ہے اس سے کسی حال میں بھی غفلت نہ کرے۔ اس سے مراد محدثین نے فرمایا وہ وصیت ہے کہ اصل میں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ کاروباری دنیا کے اندر لین دین چل رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات بندے کو پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے اولاد کو نہیں پتہ ہوتا، اس کے رشتہ داروں کو نہیں پتہ ہوتا اس کا کس سے لین دین چل رہا ہوتا ہے۔ پھر انتقال کے بعد ایک تنازع ہوتا ہے، ایک فساد برپا ہوتا ہے۔ تو اولین درجہ اس کا یہ ہے کہ جب بھی کسی سے لین دین ہو، ادھار کے اندر کچھ لینا ہو یا کچھ دینا ہو، دونوں ہی صورتوں کے اندر اس کو لکھ لیا جائے، اس کو قلم بند کر لیا جائے، تاکہ ایک دستاویز کے طور پر، ایک ثبوت کے طور پر یہ بات موجود ہو کہ اس نے کس کا دینا تھا، آخرت میں وبال نہ آئے، اور اس نے کس سے لینا تھا تاکہ وہ پیسہ کوئی کھا نہ جائے اور اس کے جو ورثہ کو ملنا تھا وہ حق نہ مارا جائے۔ تو یوں کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو اس کو لکھتے رہنا چاہیے، وقتاً فوقتاً اپنے جو بھی کاروبار کو سنبھالتا ہے اولاد میں سے اسے اعتماد میں لیتے رہیں، اسے بتاتے رہیں، گھر والوں کو بتاتے رہیں، اس کی ایک کاپی تیار کر رکھیں، اس کی اطلاع دیتے رہیں۔ موت اچانک آتی ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ تو وصیت کے جو قوانین ہیں، وصیت کا جو نظام ہے، وصیت کا جو سسٹم ہے، وصیت کے جو احوال ہیں، ویسے تو بہت وسیع ہیں، تفصیلی ہیں، جامع ہیں۔ ایک ان کا اجمالی تعارف، تھوڑا سا خلاصہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کے تحت میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خواہشات کو، ہماری چاہتوں کو، ہماری مرضی کو شریعت مطہرہ کے تابع کر دے، ہم مطیع اور فرما بردار بن جائیں،
اور جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں اسے ہی ہم مقدم سمجھیں، اس کو ہی ہم فالو کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔